السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود بھٹو۔ انشاءاللہ ہم نے جو پاکستان ہسٹری کی جو سیریز شروع کی تھی، اس کا سیکنڈ ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر کنڈکٹ کیا تھا جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال کے اوپر۔ اس کے اوپر اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی تھی ہماری۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ اس کے بعد شملہ ڈپوٹیشن ہے، جو سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایک اچھا خاصا جو ہے اس کا کردار ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ شملہ ڈپوٹیشن کے اوپر ہی ہوگا۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کے پہلے کنٹینٹ کو دیکھیں گے۔ کنٹینٹ میں اس کا اچھا خاصا پہلے تو بیک گراؤنڈ بنتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرنا ہے۔ بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنے کے بعد اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، پھر اس ڈپوٹیشن کے ڈیمانڈز کو دیکھا جائے گا کہ ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے، کیا یہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ریئیکشن دیکھیں گے خاص کر کے انڈین نیشنل کانگریس کا، کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو مسلم لیگ سے بھی پہلے بنی ہوئی ہے۔ 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کو جو ہے وہ ایک برطانوی جو ہیں وہ نیشنل نہیں بنایا تھا، جس کا نام ایلن آکٹیوین ہیوم تھا، اور ومیش چندرا بنرجی جو تھے اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے جو انڈین تھے۔ تو اس کا ریئیکشن ہم دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم انالیسس دیکھیں گے اس کی شملہ ڈپوٹیشن کے بارے میں کہ انہوں نے کیا اچیو کیا تھا، کیا یہ جو ہے وہ چاہتے تھے، اور لاسٹ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کنکلوژن کو۔ اچھا، بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، برطانیہ یہاں کی سب کانٹیننٹ کی گورنمنٹ 1858 سے ڈائریکٹلی چلاتا آ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو رول تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول تھا، اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی۔ 1857 میں جو آزادی کے لیے جنگ یہاں پہ لڑی جاتی ہے، اس کے اسباب، اس کے اثرات اور کنکلوژن اس کا اچھا خاصا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کچھ ایکٹ یاد رکھنے ہیں۔ یہ قوانین برطانیہ بنا کے یہاں پہ جو ہے وہ امپوز کر دیتا، اور اسی کے تھرو ہی یہاں کے معاملات کو دیکھتا، ایڈمنسٹر کرتا۔ تو 1857 میں جنگ آزادی جب ختم ہو گئی، برطانیہ نے جب یہاں کا ڈائریکٹ کنٹرول سنبھال لیا، تو یہ ایکٹ لے کے آئے تھے 1858 کا ایکٹ۔ اس میں سب سے بڑی جو چیزیں لکھی گئی تھی، ان میں تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، جو رول کر رہی تھی یہاں پہ، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو ایبولش کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرن آف لیپس جو تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ ہم نے یہ وار آف انڈیپینڈنس میں ذکر کیا ہے اس بات کا۔ اور پھر انڈین سول سروسز کو پہلی مرتبہ یہاں پہ جو ہے وہ بنا کے سیکرٹری آف انڈیا جو تھا اس کے کنٹرول میں دے دیا۔ اب سیکرٹری آف انڈیا بھی برطانوی ہی نمائندہ ہوتا تھا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، یہاں کے تو وہ لیتے نہیں تھے بڑی بڑی پوسٹس کے اوپر۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک بات یہ رکھنی ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں پہ انڈین سول سروسز جو ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ برطانیہ ان کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے، صرف اس بات پہ کہ اب انڈیا کو ایڈمنسٹر، یہ جو بیوروکریسی یا افسر شاہی ہے، اس کے تھرو کیسے کیا جائے گا۔ تو انڈین سول سروسز کو لے کے آئے، اور اسی کے تھرو جو ہے یہاں سے ریکروٹمنٹ کرنا انہوں نے جو ہے وہ شروع کی، اور بڑی بڑی پوسٹز پہ ظاہری بات ہے انہوں نے خود ہی چلنا تھا، لیکن باقی سروسز کو بھی دیکھنا تھا، کوئی انڈین کو بھی ریپرزنٹیشن دینی تھی کہیں حد تک۔ پھر اس کے بعد ایک ایکٹ آتا ہے 1861 کا ایکٹ۔ اس کو بھی آپ نے تھوڑا نظر میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ شملہ ڈپوٹیشن کو سمجھنے سے پہلے ان ایکٹ کو سمجھنا آپ لوگوں کو جو ہے وہ لازمی آنا چاہیے۔ اچھا جی، 1861 کے ایکٹ کے اندر لیجسلیٹو کونسل بنا دی گئی تھی، جس کے 12 ممبرس تھے۔ 12 ممبرس کا یہ انتخاب کرتے تھے، لیکن اس کا کام صرف اور صرف یہاں کے انڈینز کو کہیں حد تک ریپرزنٹیشن دینی تھی پولیٹکس کے اندر۔ ہم انشاءاللہ الگ ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر کہ یہ جو ایکٹ آئے تھے یہ 17 سینچری سے لے کے یہ جو 1947 تک 3 جون پلن تک یہ جو ایکٹ لے کے آ رہے تھے، ہم ان کو ایک الگ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو اسی لیجسلیٹو کونسل کے جو ممبرس تھے ان کو 1892 کے اندر بڑھا کے 16 کر دیا تھا، اور ایک اور ایکٹ آیا تھا 1892 کا، جس میں انہوں نے جو ہیں گورنمنٹ نے برطانیہ نے یہ انشور کرانا تھا کہ یہاں پہ رائٹس جو ہیں وہ ساری کمیونٹیز کو مل جائے، پر یہ ایکٹ فیل ہو چکا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں رہا تھا۔ وجود اس بنیاد پہ کہ برطانیہ جو چاہ رہا تھا وہ چیزیں خود ہی وہ حاصل نہیں کر پایا تھا، خاص کر کے یہاں پہ کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرنا، کمیونل رائٹس کی بات کرنا۔ تو یہاں سے آگے جب یہ
سوشل پروٹیکشن فیل ہو جاتا ہے برطانیہ کا یا باقی کمیونٹیز کو دیکھنے کے لیے، تو پھر یہاں سے موومنٹ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، خاص کر کے مسلمانوں کی۔ تو یہاں پہ آپ نے جو الفاظ یاد رکھنے، ایک انڈین سول سروسز کو یاد رکھنا ہے، دوسرا لیجسلیٹو کونسل کو یاد رکھنا ہے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور تیسرا یہ جو بنیادی حقوق کی بات کی جاتی تھی، یہاں جو ہیں وہ سوشل پروٹیکشن کی بات کی جاتی تھی 1892 کے ایکٹ کے اندر۔ اب یہاں پہ تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ دیکھیں 1906 کے اندر برطانیہ کے اندر الیکشنز ہوتی ہیں، اور الیکشنز ہونے کے بعد لبرل پارٹی کا جو وہاں پہ لبرل پارٹی جو ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، اور ہینری جو ہوتا ہے کمپیل ان کا جو ہے وہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے، کیونکہ برطانیہ کی تو انڈیا کالونی تھی ایک قسم کی، اوورسیز کالونی جس کو کہہ لیں آپ، تو ان کی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے نہ کچھ تبدیلیاں لانی ہیں، بائی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کچھ لانے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر، اور وہاں کی کمیونٹیز کو ہم ریپرزینٹ کریں گے۔ آپ کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ 1892 کا ایکٹ فیل ہو چکا تھا، سوشل پروٹیکشن دینا مسلمس کے یا باقی کمیونٹیز کو رائٹس دینا۔ تو یہ جب الیکشنز جی جاتی ہے ادھر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہیں کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو اس وقت کا جان مورلے جو تھا اس کو یہاں پہ بھیجا تھا، اور یہ لارڈ منٹو جو تھا تب وائس رائے بنا ہوا تھا، ان کو بھی ادھر بھیج دیا تھا۔ اچھا جی، اب انہوں نے یہ بات ڈسکس کرنی تھی یہاں کی گورنمنٹس کے ساتھ۔ یہاں کی گورنمنٹ ظاہری بات ہے وائس رائے دیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی کمیونٹیز سے انہوں نے جو ہیں وہ ڈسکشنز کرنی تھی کہ کس طریقے سے ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو یہاں پہ امپوز کرنے، یہاں کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے ادھر، اور انہوں نے اس بات کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ تو جو یہاں پہ کانگریس تھی، آپ کو پتہ ہے کہ 1905 کے اندر مسلمانوں نے جب پارٹیشن آف بنگال کا ویلکم کیا تھا، تو کانگریس نے تو اس کے اپوزیشن کی، پروٹیسٹ کیا تھا، سوادیشی موومنٹ شروع کی تھی، اور برٹش گوڈس کا بائیکاٹ کیا تھا کہ بھائی اس پارٹیشن کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ تو مسلمان تو ان کا پہلے تو یہ بات دیکھ چکے تھے کہ بھائی ہماری خوشی میں تو خوش ہیں ہی نہیں۔ اچھا، یہ کانگریس کا ہم نے ریئیکشن یاد رکھنا ہے، وہ جو ہے وہ بنگال کی پارٹیشن کے اوپر انہوں نے رد عمل جو ریکارڈ کروایا تھا یا جو دیا تھا۔ اچھا، پھر مسلمانوں کو یہ لگتا تھا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس سب کانٹیننٹ کی ایک بڑی جماعت تھی 1885 کے اندر جو بنائی گئی تھی، تو مسلمانوں کے پاس یہ ایک بات غور فکر لازماً تھی کہ اگر برطانیہ سے یہ جو دو لوگ آئے ہوئے ہیں، یا یہ جو دو لوگ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کریں گے، تو یہ ان کو خوف تھا مسلمانوں کو خاص کر کے کہ یہ تو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ہی ڈسکس کریں گے، کیونکہ بڑی جماعت تو وہی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو پہلے ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک یہ بھی کلیم رہا ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کی ساری کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انکلوڈنگ مسلمس۔ تو یہاں کے مسلمانوں کے پاس یہ اویئرنیس آ گئی کہ بھائی ایک تو یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس بنی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کی بھی ایک الگ جو ہے وہ رائٹس کی بات کرنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شملہ ڈپوٹیشن کے بعد ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، یعنی کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ جس کو کہا جاتا ہے، پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی وہ واحد جماعت تھی جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ تو مسلمانوں کو ایک تو فیئر تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو یہ کانگریس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں گے، تو ہماری تو بات سنیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پہلے ہی جا کے وائس رائے کے ساتھ ملیں اور اپنی ڈیمانڈس یا اپنی جو باتیں ہیں آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے۔ تو یہ اسی سینس میں یہ بیک گراؤنڈ میں یہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ خود ڈسکشن کریں گے، اور اسی ڈسکشن کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں بس آپ لوگوں نے یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی 35 بڑے پرومیننٹ مسلم لیڈر تھے جن کی لیڈرشپ سر آغا خان صاحب کر رہے تھے، اور یہ منٹو صاحب سے ملتے ہیں۔ یہ جو لارڈ منٹو ہے وائس رائے تھا، اکتوبر 1 کو 1906 یہ شملہ کے اندر ہی ملتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو آبجیکٹیوز لکھے تھے، اس کا جو ڈرافٹ کو لکھا تھا وہ حسین بلگرامی صاحب نے لکھا تھا۔ یہ سید صاحب تھے، سید حسین بلگرامی، انہوں نے جو ہے اس کا ڈرافٹ لکھا تھا، اور آگے جا کے انہوں نے یہ ڈسکشن کر کے پھر جو ہے لارڈ منٹو کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی۔ تو یہ اچھا کئی کتابوں میں پھر یہ بھی آتا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ کوئی لکھا جاتا ہے کہ کوئی 70 مسلم لیڈرز تھے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ پرومیننٹ 35 کو ہی مانا جاتا ہے، یا 35 سے مراد یہ ہے کہ
جو انفلوئنشل لوگ ہوں گے، اور وہ سب کانٹیننٹ کے باقی کمیونٹی باقی لوگ باقی علاقوں سے بھی آئے ہوں گے، اور یہ وہی اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وہی جو یہ مسلم یونیورسٹیز سے یہ جو سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کا ایک پریچنگ کی تھی، یہ جو ٹیچنگ کا سسٹم چلتا آ رہا تھا، تعلیمی ادارے بن رہے تھے، یہ تقریباً ادھر سے ہی گریجویٹ ہو کے آ جاتے تھے یا ادھر سے ہی پڑھ کے آ جاتے تھے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیمانڈز کو دیکھیں گے۔ جب یہ لارڈ منٹو سے ملے تھے تو انہوں نے ڈیمانڈز کیا رکھی تھی؟ انہوں نے پہلی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ بھائی ہمیں سپریٹ الیکٹریٹ کا حق دیا جائے۔ سپریٹ الیکٹریٹ کا حق کیوں مانگ رہے تھے؟ کہ ان کو پتہ تھا کہ جب کانسٹیٹیوشن میکنگ ہو گئی، کانسٹیٹیوشن کوئی ایکٹ آ گیا، ایکٹ کے بعد الیکشن ہونی، تو الیکشن میں ہمیں سپریٹ الیکٹریٹ کا حق دیا جائے۔ سپریٹ الیکٹریٹ کا حق سے مراد کیا کہ بھائی جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں وہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں جو ہے وہ ہار جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ساروں نے ووٹ کرنا ہوتا ہے جو لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے۔ سپریٹ الیکٹریٹ کا سمپلی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا اگر کوئی ریپریزنٹیٹو کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو صرف مسلمان ہی ووٹ دے گا۔ اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ 1/3 ریپریزنٹیشن دی جائے مسلمانوں کو۔ اچھا، 1/3 ریپریزنٹیشن کے بعد بات آ جاتی کہ جاب کوٹاز کو بڑھا دیا جائے یا جاب کوٹاز مسلمانوں کو دی جائے انڈین سول سروسز کے اندر۔ میں آپ کو انڈین سول سروسز کا پہلے بتا چکا ہوں کہ کس ایکٹ کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں ان کے اندر جو ہے وہ کوٹا سسٹم دی جائے، اور ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو بھی یہ جابس آفر کی جائے۔ تیسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو MAO کالج تھے اس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے، ایڈ چاہیے۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو بنی تھی، ایسی ہی کالج کو اپڈیٹ کر کے علی گڑھ یونیورسٹی بنایا گیا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جو ہے فنڈنگ دی جائے تاکہ ہم جو ہے اس بات کو آگے بڑھائیں اور کالج کو یونیورسٹی تک اپڈیٹ کر دیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کورٹ سسٹم ہے اور ایگزیکٹو کونسل ہے جہاں پہ ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے، یہاں پہ مسلمان ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جائے۔ ظاہری بات ہے کوئی ریشو انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی اگر مثلا 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ 2 مسلمان بھی ہونے لازمی ہے کورٹ کے اندر اور ایگزیکٹو کونسل کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ سینٹرل لیجسلیچر کے اندر نمبر آف سیٹس کو بڑھا دیا جائے۔ یہی بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ساری ڈیمانڈس مسلم پروٹیکشن کے لیے ہی تھی۔ اور لاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ سوشل پروٹیکشن دیا جائے، ریپریزنٹیشن دی جائے مسلمانوں کو ڈسٹرکٹ بورڈز، میونسپلٹی اور یونیورسٹی سینیٹس کے اندر۔ سوشل پروٹیکشن، یہ جو سوشلی، اچھا یہ سوشلی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اکانومک پولیٹیکل جو ہیں، اس کے علاوہ یہ جو ہیں ریلیجیس معاشرے کے اندر یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور یہ ایک ایز اے ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ اور ریپریزنٹیشن دی جائے ڈسٹرکٹ بورڈز، میونسپلٹیز وغیرہ کے اندر۔ یعنی کہ یہ ساری بات ایک سمپلی میں آپ لوگوں کو کہہ دوں تو یہ کوئی پہلا ایک ایسا قدم ہے جہاں پہ مسلمان ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہ رہے ہیں انڈین پولیٹکس کے اندر یا انڈین اسٹیٹ افیئرس کے اندر۔ آپ جاب کوٹاز کو دیکھ لیں، بیوروکریسی میں آنا چاہتے ہیں، سمپلی بات ہے۔ سپریٹ الیکٹریٹ کا حق چاہیے، یعنی کہ ہم پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں۔ 1/3 ریپریزنٹیشن چاہیے، یعنی کہ ہم جو ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کریں گے تو لہٰذا ہمارے نمائندے ہونے چاہیے۔ کورٹ سسٹم میں جوڈیشل اسٹرکچر بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کو لینا لازمی ہے، اور ان کی نمبر آف سیٹس کو بھی انکریز کر دیں۔ اب یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیوروکریسی افسر شاہی میں بھی آنا چاہتے ہیں مسلمان، اور یہاں سے انڈین پولیٹکس کے اندر انٹر بھی ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا سمپل جواب یہی بنتا ہے، یا سمپل اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو سیاست میں ہم آنا چاہتے ہیں، ہمیں جو ہیں وہ ہم ایجوکیشن کو بھی جو ہیں وہ ایجوکیٹ بھی ہونا چاہتے ہیں، اور ہم انڈین سروسز کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ظاہری بات انڈین نیشنل کانگریس پہلے سے بنی ہوئی تھی، تو ہم اس کا پہلے تو ریئیکشن کو نوٹ کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ دیکھیں، کانگریس جو پہلے ہی پارٹیشن آف بنگال کے اوپر اچھا خاصا ریئیکشن دے چکی تھی کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کانگریس نے ایلیگیٹ کیا تھا کہ بھائی یہ جو شملہ ڈپوٹیشن کے اندر ڈیمانڈس جو وائسرائے مانتے جا رہے، کیونکہ وائسرائے نے تقریباً ان کی ڈیمانڈس کو مان لیا تھا، اور وائسرائے کا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا رہا مسلمانوں کے لیے۔ کانگریس نے کہا کہ یہ جو ڈپوٹیشن ہے نا، اس کو انجینئر خود گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ برطانیہ نے خود ان کو لا کے آگے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب یہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہیں تک ٹھیک بھی کہہ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی تھی برطانیہ نے،
اور ان کو جب لگ رہا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہیں وہ پاورفل بنتی جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہو سکتا ہے آگے ہمارے لیے مشکل ہو، تو ان کو سمجھنا تھا، یا وہ سمجھ چکے تھے کہ بھائی ہم نے اب کوئی ایسی آرگنائزیشن بنانی ہے جو انڈین نیشنل کانگریس کے سامنے کھڑی کر دینی ہے، تاکہ یہ آپس میں شروع ہو جائے سمپلی۔ جب یہ آپس میں شروع ہو جائیں گے، یہ آپس میں رائٹس اور ڈیوٹیز کی بات کریں گے، یہ آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے، تو میرے لیے تو اور آسانی ہو جائے گی گورنمنٹ کنٹرول کرنا، افیئرس کو دیکھنا۔ تو برطانیہ یا وائسرائے نے ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا، ان کو فیور دی کہ بھائی آپ آ جائیں، اور اب آپ آگے دیکھیں کہ وہ دسمبر میں پھر مسلم لیگ بھی بن جاتی ہے، اسی سال ہی بن جاتی ہے۔ تو کانگریس نے کہا کہ بھائی یہ خود گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اب مسلمان تو اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے، اگر ان کی گورنمنٹ یعنی کہ برطانیہ نے ساتھ بھی دیا تو وہ مسلمانوں کے فیور میں ہی تھی، کیونکہ مسلمان تو آگے آنا چاہتے تھے۔ پھر کانگریس نے اپوز کیا کہ یہ جو سپریٹ الیکٹڈ کا حق ہے یہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے مسلمانوں کو۔ اس سے کیا انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا کہ کمیونل ٹینشنز بڑھے گی، کمیونل ٹینشنز یعنی کہ مذہب کے نام پہ ہماری اور لڑائیاں شروع ہو جانی ہیں، یہ وہ اپنے رائٹس کی بات کریں گے، پھر کوئی اور بھی کمیونٹی آئے گی، یہ کمیونل رائٹس کی بات شروع ہو جائے گی اور بڑی ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ سینٹر بڑا ویک ہونا ہے، اور جو ہیں وہ باقی نیچے طبقے تک لوور۔ اچھا، یہ اس کو میں سمپلی سمجھا دیتا ہوں۔ کانگریس یوں سمجھنا چاہ رہی تھی، یا کانگریس کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ جماعت سپریٹ الیکٹڈ کے حق کو لے کے آگے آ گئی تو یہاں پہ یہ جو مائنورٹیز کمیونٹیز ہیں ان کو اچھی خاصی ریپریزنٹیشن مل جائے گی، اور وہ نہیں چاہتی تھی۔ اور نہیں چاہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہمیں سینٹر اسٹرانگ بنانا ہے، صرف اور صرف سینٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اور پھر کانگریس کا یہی بھی کلیم رہا ہوا ہے کہ کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس ہم ساری مسلمان ساری جماعتوں کو، ساری کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو سپریٹ الیکٹڈ کا حق دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ پھر کانگریس کا یہ بھی کلیم تھا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹو کاؤنٹر اونلی انڈین نیشنل کانگریس ہی ان کا ایم ہے کہ ان مسلمانوں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے۔ تو یہ کانگریس کا بڑا ریئیکشن تھا۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں کانگریس جو اپنے طرف سے کہتی آ رہی تھی یا اپنے طرف سے سوچتی آ رہی تھی کہ بھائی سینٹر ویک ہو جائے گا، سپریٹ الیکٹڈ کا اگر انہوں نے حق دے دیا تو پاور ٹرانسفر ہو جائے گی، ہر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا جائے گا، اس سے سینٹر جو ہے وہ کمزور پڑ جانا ہے۔ پھر وہ سوچتے تھے کہ یہ جماعت یہ جو فیور دی جا رہی ہے برطانیہ کی طرف سے ان لوگوں کو، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو انفلوئنس ہے، جو پاور ہے یا جو یونٹی ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے کسی اور جماعت کے ساتھ۔ اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کیا تھی کہ بھائی ان کے نام مذہب کے نام پہ الگ کرو، ان کو کاسٹ کے سسٹم کے اوپر الگ کر دو، ان کو زبان کو لے کے ان کو الگ کر دو، جیسے اردو ہندی کنٹروورسی کا بیچ میں جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا 1867 کے اندر۔ اس طرح پھر جو ہیں وہ ہندو مسلمانوں کے اختلافات کو آپ دیکھ لیں، پھر سپریٹ الیکٹڈ کا دیکھ لیں کہ بھائی ان کو بھی لوگوں کو بھی آنے دو تاکہ معاملہ اور بڑے، یہ آپس میں لگے رہیں اور ہماری حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ برطانیہ کا زیادہ تر خیال رہا ہوا ہے۔ انالائسس میں دیکھیں مسلمان پہلی مرتبہ یہاں پہ خود کو ٹریٹ کروانا چاہ رہے تھے ایز اے سپریٹ آئیڈینٹی کے ساتھ، سپریٹ انٹیٹی، سپریٹ کمیونٹی کہہ لیں یا سپریٹ نیشن کہہ لیں۔ مسلمانوں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم جو لوگ رہ رہے ہیں یہ سپریٹ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں سے مختلف ہیں۔ اور پھر یہ مسلمانوں کی پہلی مرتبہ کوئی ایسی بات ہے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ انکلوڈ ہونا چاہ رہے تھے، یہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے انڈین پولیٹکس کے اندر، اور وہ ہو بھی گئے۔ پھر وائسرائے نے جو ہیں ان کو ریسپونڈ بھی کیا تھا، اور وہ بھی پازیٹیولی تھا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ برطانیہ کا بھی کہیں حد تک ہمارا ساتھ ہیں، یعنی کہ انہوں نے ساتھ دینا ہے ہمارا۔ اور پھر لاسٹ میں اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہی ڈپوٹیشن آگے جا کے مسلم لیگ کا قیام کرتی ہیں ادھر ڈھاکہ کے اندر ہی۔ دیکھیں مسلم لیگ بنانے والے لوگ اکثر تھے ہی بنگالی، پاکستان بنانے والے لوگوں کی جو سب سے پہلی جو اوریجن نکلتا ہے وہ بنگالی ہی تھے، جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا، اور یہ ڈھاکہ میں بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو سپریٹ الیکٹڈ کا حق دیا جایا گیا، ویٹیج سسٹم کا حق دیا گیا، یہ مانگ کے مسلمانوں نے پروو کر دیا کہ وی آر اے سپریٹ نیشن۔ اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کب کیا جاتا ہے؟ 3 سال بعد 1909 کے اندر، یہ جس کو منٹو مورلے ریفارمز کہتے ہیں، جو ہمارے انشاءاللہ اگلی ٹاپک ہوگی۔
تو یہ کچھ اس کی انالائسس بنتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہیں انہوں نے یہ آگے بڑھے، انہوں نے ڈیمانڈز پیش کی اور خود کو ریپریزنٹ کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایک بات اور کہہ دوں، یہ ہم ایک سیریز اور بھی شروع کریں گے، یہ جو مسلمانوں کا آنا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، کہ اسلام کس طریقے سے آیا ہوا تھا۔ اب یہ محمد بن قاسم کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو پہلے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک سیریز شروع کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور اس کے اوپر ہم ایک اچھی خاصی ویڈیو بنائیں گے جس میں ان لوگوں کے نام کے ساتھ ان کو جو ہے وہ نوٹ کریں گے کہ کس ایرا میں کون آیا تھا، کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ ہم نے جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔